حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستوں ساتھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ وار حصہ وار ہم اس کو سنتے آ رہے ہیں۔ کل تک ہم نے سنا ہے سن 7 ہجری تک کا، اب آگے جو بتانا ہے وہ ہے سن 8 ہجری کے بارے میں۔ سن 8 ہجری کے اندر جنگ موتا ایک بہت بڑی جنگ ہے، اس کا وقوع ہوا۔ کیا ہے اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا؟ بصرہ ایک بستی کا نام، ایک جگہ کا نام، یہ اصل میں ملک شام میں بیت المقدس سے 2 منزل کے فاصلے پر ایک شہر ہے، اس کا نام بلقان ہے۔ اس شہر کو نبی علیہ السلام جس طرح ہر جگہ بادشاہوں کے پاس قاصد بھیجے تھے، ویسا وہاں کے حاکم کے پاس بھی ایک قاصد بھیجے۔ وہاں کے جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا شرجیل۔ حضور علیہ السلام کے قاصد کا نام ہے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ وہاں کا حاکم کیا کیا؟ یہ جو صحابی قاصد نبی علیہ السلام کے گئے تھے، ان کو مار دیا، شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا، نبی بہت ناراض ہوئے کہ قاصد کو مارنا کسی بھی مذہب کے قانون میں صحیح نہیں، تو انہیں مار دیا۔ حضور علیہ السلام ایک فوج تیار کر کے بھیجتے، خود نہیں گئے حضور، لیکن بہت تفصیل ہے کتابوں میں، میں تو بہت اوپر سے سناتا ہوں۔ میں نبی علیہ السلام ایک ٹیم تیار کر کے ان کو لے جا کر باہر مدینہ کا جو من ثنیات الوداع ہے نا، وہاں تک جا کے اس پوری ٹیم کو، فوج کو رخصت کر کے آتے حضور۔ اتنا ہی نہیں، حضور علیہ السلام وہاں پہلے سے بتا دیے، یہ جو فوج جاتی ہے نا لڑنے کے لیے، 3000 دشمن 1.5 لاکھ فوج کو ریڈی کر کے لایا، تھا بھی تعلق کچھ نہیں، اسے بھی اسے بھی اتنی بڑی تعداد، ادھر بہت معمولی تعداد۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو سردار، سب سے پہلے سردار بنایا جاتا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ حضور بولے زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو بات سمجھ گئے صحابہ ہوں گے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اب یہ جھنڈا ہے نا، امیر بن کر، لیڈر بن کر یہ ہاتھ میں جائے گا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے پاس۔ وہ بھی اگر شہید ہو گئے تو سمجھ گئے، وہ صحابی بھی، سب صحابہ سمجھ گئے انہوں بھی شہید ہو گئے، انہوں بھی شہید ہو گئے تو یہ جائے گا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، وہ بھی شہید ہو گئے تو اس طرح سے بڑی تفصیل سے حضور بول کر بھیجے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں وہ جھنڈا گئے، لڑائی ہوئی، عجیب اللہ کی مدد۔ یہاں بہت معمولی تعداد، وہاں 1.5 لاکھ کی جنگ غفیر ہے، اس کے باوجود اللہ مسلمانوں کا رعب، دبدبہ کافروں کے دل میں ایسا ڈالا، وہ تھوڑی دیر لڑے، اس کے بعد بھاگ گئے ڈر کے، رعب طاری ہو گیا، ڈر کر بھاگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تقریباً روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 8 یا 9 تلوار اس دن لڑائی میں ان کی ٹوٹی ہے، اسی زبردست بہادری کے ساتھ لڑے۔ اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوے میں، اسی جنگ کی وجہ سے حضور علیہ السلام ان کو ٹائٹل دیے تھے سیف اللہ بول کے، خالد سیف اللہ بول کے، اسی غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹائٹل بھی دیے تھے۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں دیکھو 2 قبیلے حدیبیہ کے اندر مسلمانوں میں کفار میں اگریمنٹ ہو گئے، 10 سال تک اب آپس میں لڑائی نہیں۔ کون کون مسلمانوں کے سپورٹ والے، یہ پورے قبیلوں کی فہرست، ایک لسٹ، اور ایک طرف دوسری ایک لسٹ، کون کون قریش کے سپورٹرز، ان کی ایک بڑی لسٹ۔ ادھر مسلمانوں کے پاس بنو خزاعہ، قریش کے پاس بنو بکر، 2 قبیلے ہیں۔ یہ قریش کے سپورٹر جو ہے نا بنو بکر، انہوں بنو خزاعہ والے کو مارے، حالانکہ عہد ہو کر ہے، اگریمنٹ ہو کر ہے، لڑنا نہیں، مارنا نہیں کر مارے، خالی مارے نہیں، قریش ساتھ بھی دیے، ایک دم ساتھ دی۔ کتابوں میں لکھا ہے صرف مارنا نہیں، جتنی عورتیں ہیں بنو خزاعہ کے سب کو مارے، بچوں کو مار دی، دردناک انداز سے ظلم۔
اب وہ کیا کرتے ہیں، بنو خزاع جو حضور علیہ السلام یعنی مسلمانوں کے سپورٹ میں تھے نا، ان کی طرفداری میں وہ الائنس انہوں آتے مدینہ منورہ کو آتے، ان میں بعض سلیکٹڈ آتے، آپ کو حضور سے درخواست کرتے یا رسول اللہ ہماری مدد کرو، دیکھو کیسا ظلم کرتے۔ کتابوں میں عربی کے اندر بہترین اشعار لکھو ہے، وہ اشعار کے ذریعے سے حضور کو اپیل کرتے ہوئے، وہ اشعار سن کر حضور کا دل بھی بہت گرم پڑ جاتا۔ آلریڈی ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین نہیں، اب بھی یہ سب سننے کے بعد بہت زیادہ پریشانی ہو گئی۔ ایک صحابی کو حضور خط لکھ کر بھیجے قریش کے پاس، جاؤ جا کے ان سے پوچھو حدیبیہ میں جو اگریمنٹ ہو ہے نا، وہ اگریمنٹ میں باقی رکھنا، اسی کو رینیول، پاسپورٹ کو سب کرتے ہیں ویسا تجدید کر کو بولیں گے، تجدید اسی کو رینیول کر کو، اب تک ہو گیا آئندہ کبھی لڑے نہیں سکا کرنا، 10 سال کے واسطے اگریمنٹ ہو گیا نا، نہیں لڑنا نہیں، اگر تمہیں رینیول کرنے تیار نہیں تو جنگ ہوگی، ہمارا معاہدہ ٹوٹ گیا سمجھ گئے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس سے یہ خط لے کو وہاں پہنچے قریش کے پاس، جا کر یہ سب بتائے، قریش ماننے نہیں، تجدید رینیول کے واسطے انہوں مانے نہیں، مستی کرے، گویا یہ کنڈیشن ان کو قبول نہیں، جنگ ہوئی تو کون دے کر۔ اب حضور علیہ السلام رمضان کے مہینے میں 10 تاریخ رمضان 8 سن ہجری حضور علیہ السلام صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں، کتنے 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، حضور نکلتے ہیں مکہ المکرمہ۔ روایتوں کے اندر آئے ہے کہ چہاشم لے کے عصر کے بعد 10,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، رمضان نام روزہ، کیسی سخت دھوپ کے اندر تکلیف والا سفر۔ شروع میں تو حضور روزے میں تھے، مسلمان جو صحابہ نے نا حضور روزے میں رہے تو ان کو کیا ہو گیا، تو انہوں بھی روزے میں رہیں گے معلوم حضور کو، اس لیے بعض روایتوں میں آتا ان کی رعایت میں حضور اپنا روزہ توڑے، کیونکہ قرآن کے اندر تو ہے من کان مریضا او علی سفر، جو رمضان میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو رمضان کے روزے بعد میں قضا کر لے جا، قضا کا گناہ نہیں ہوگا بولتے۔ تو ان لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے رحمت دو عالم ہمارے نبی کو، تو صحابہ کو تکلیف ہوتی ہے، دھوپ ہے، بڑی تکلیف ہے، پھر بھی رمضان کا روزے میں ہے، حضور چھوڑتا لو بولتے چھوڑتے ہیں، حضور خود روزہ چھوڑے تو انہوں بھی چھوڑیں گے، یہ صحیح مسلمان کی پہچان۔ تو وہ صحابہ بھی کیا کریں، حضور چھوڑنے کے بعد مسلم بھی روزہ چھوڑے گئے۔ یہ جو قافلہ ہے نا حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ جاتا ہے مکہ المکرمہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک چھوٹی سی ٹیم، دیکھو حضور بولے مکے کے 2 سائڈ ہیں، یہ ہمیں اوپرا ٹیکر کو بولتے کہ ہمارے یہاں وہ اچھی مثال، اوپرا ٹیکر کو بولے سکتا، اونچائی سے نیچے کی طرف آنے کا ایک راستہ، مکے کے سٹی کے اندر نیچے سے اوپر کی طرف جانے کا ایک راستہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک ٹیم، دیکھو حضور بولے اوپر سے نیچے کی طرف اترنے کا ہے نا، وہ راستے سے مکے میں انٹر کرو، سامنے آنے والے جو بھی لوگ تمہارے سے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کابش میں خاموش نہیں، تمہیں بھی خاموش رہنا، کون تو بھی کیا تو بھی کرے تو ان کو مارنا، نہیں تو کیا بھی کرنا نہیں، اچھا انہوں بھی مان کو ادھر سے جائے، ادھر دوسری طرف حضور علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اونٹنی میں ساتھ ہیں، کالے رنگ کے امام پگڑی حضور علیہ السلام مان کر، حضور کی زبان میں پورا جسم میں حضور کا تواضع عاجزی سے ایسا جھک کر ہے، مکے کو فتح کرتے ہی کمانڈر، دوسرے لوگ ہم سب سینہ تاک کو اکڑ کو گھمنڈ سے آئیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر آتے ہیں بالکل جھکے ہوئے، زبان پر سورۃ الفتح کی آیتیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، یہ آیتیں پڑھتے پڑھتے حضور اندر آ رہے ہیں، سیدھا آیت، میں ذرا شارٹ کر کے بول دیتا ہوں، میں بہت لمبی جاتی ہے بات۔ حضور علیہ السلام مسجد حرام وہاں آئے، پھر کعبۃ اللہ 4 دیواری ہے نا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان کو بلائے، چابی ان کے پاس مانگے۔ اس سے پہلے مکے میں جب حضور تھے تب ایک بار ایک صحابی کے پاس حضور چابی مانگے، ذرا میں اندر جا کر تھا، کیونکہ انہوں اس کے ذمہ دار متولی سکا، ہر روارہ پیر کو جمعرات کو انہوں کھولتے تھے، انہوں کسے چاہتے کہ ان کے خاندان والے ان کو اندر بھیجنے کا، باہر آگے بعد رکھ کرنے کا۔ ایک بار حضور بولے میں اندر جاؤں کو عبادت کرنا چاہتا ہوں اکیلا، ذرا چابی دوں، انہوں نہیں دینے ہوگا، تبھی حضور بولے تھے ایک دن آئے گا تب میرے ہاتھ میں چابی رہیں گی، میں تم نہ دوں گا۔ آج وہ دن حضور پورے کے پورے صحابہ نے چاروں طرف کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس، مکے کے پورے کفار قریش ڈرے سہمے ہیں، کیا ہوتا کہ بول کے حضور کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، بلائے ان کو، طلحہ رضی اللہ عنہ، انہوں آتے ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، انہوں آئے، حضور بولے چابی، انہوں فوراً دی چابی،
اندر گئے حضور نماز پڑھے، روایتوں کے اندر آتا 2 ستون 3 ستون کیسا کھڑے کو کتنا پڑھے کر کو تو پڑھے، اس کے بعد آئے اللہ کرے ان کچھ بلا کو ان کے ہاتھ میں دی، قیامت تک بھی تمہاری نسلوں میں یہ چابی رہیں گی، کعبۃ اللہ کی چابی تمہاری نسلوں میں شہید لکو بولے تمہاری نسلوں میں یہ چابی رہیں گی، کون تمہارے پاس سے لیتا کہ انہیں ظالم کل کو حدیث میں حضور وہ بھی بول کر خیر ان کے پاس چابی دے جانے، مقام ابراہیم کے پاس آئے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر مسجد حرم میں ایک جگہ آ کر بیٹھ گئے، سارے قریش کفار مکہ سب کے سب حاضر ہوئے سامنے، کیسا معلوم سرنڈر ہو کر نیچے سر جھکائے، سب کو ڈر ہمیں یہ محمد کو نا قتل کرنے کا منصوبہ کرے، مردر قتل نہ ہو، یہ محمد کو کیسا تڑپائے، ان کے راستے میں کانٹے بچھانے کا، ان کے اوپر غلاظت ڈالنے کا، ان کی بچیوں کو کیسا ستائے، ان کو کیسا ستائے، ان کے صحابہ کو کیسا ستائے، سب ان کے دل میں ہے، کفار کے دل میں، اس کی سزا تو اب ہم نہ ماریں گے سوچے گا، لیکن رحمت للعالمین کی عجیب شان مکہ المکرمہ کے اندر آتے آتے اعلان، چاروں طرف اعلان بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، یعنی شیئر کرو کمنٹ کرو تو جیسا چاروں طرف میسیج پھیلتا ہے، کیا کون اپنے گھر کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا کہ اسے نہیں مارا جائے گا، کون مسجد حرام کے اندر آپ کو پناہ لے لیا کہ انہیں بچ گیا اسے نہیں مارا جائے گا، کون ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا کہ انہیں بچ گیا، حالانکہ ابو سفیان کافر ہے، ایسا کئی لوگ جو بڑے بڑے رؤساء ہیں ان کا نام بول کو ان کو وہاں دیے سو حضور ان کی عزت دیے سو، ان کے گھر میں آتے ہیں کہ تم سے کچھ میں بھی وہاں آ گئے تو میں صرف سمجھ جاتا ہوں میں مانتا نہیں، تو عجیب بات تھی، ایسا اعلان اب سارا کا سارا مجمع حضور کے سامنے کھڑا ہوا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی تکلیفیں، 13 سال معمولی نہیں، خطرناک تکلیف، جلانے سے لے کو تڑپانے سے لے کو کاٹنے سے لے کو ہر قسم کی تکلیف دیے سو، یہ محمد کو ان کے ساتھ ہی ان کو آج ہم لوگوں کے ہاتھ میں پورا پاور ہے، آج وہ ہمارے پاس بدلہ لینے کا، کیسا بدلہ لینے کی معلوم نہیں، حضور کی زبان میں تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، میں تمہیں سب بےزت کرنے کا، انہیں نیچے تھا میں اوپر ہو گیا، پہلے انہیں ہیسٹ تھا، اب آج میں ہیسٹ ہوگا تو بول کو بتاؤں گا بیٹے تیرے پاس رکھتا تو کیسا کریا تو اب ہے دے تجھے گا، چھوٹے چھوٹے بھائی کے اندر ہو گئے، فرینڈس کے اندر ہو گئے، تمہیں بول کو بتانے کا، اسے بولتے سو میں ابھی بولے نا لا تثریب ملامت، بول کو چبا کو بتانے کا، ایسا کریا تو ہم لگا دب کو رہنے کا ٹائم میں تم لگا کی طاقت تھی نا، کیسا کریں ہے بدلا بولے تو دیکھ ویسا کریں کہ حضور کر کو سمجھتے تھے، حضور کی زبان میں ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء، چلو آج سب کے سب آزاد ہو، کیسا رحمت للعالمین کو فقط کیسا ہو سکتا، اپنی بیٹی کو بیوی کو بچے کو سب کے سب کو ستایا، سب بنو ہاشم کو وہ جیسا وہاں اندر شیعہ ابی طالب کے اندر تڑپا ہے، کیسا نہیں ستائے، کتنے صحابہ کو مارے، یہ رحمت للعالمین کر سکتا ہے، سب کو معاف، اللہ اکبر، اور بھی اس کے اندر کئی باتیں ہیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف مسجد حرم میں 360 بت رکھے تھے چاروں طرف صحیح ہے، بعض روایتوں میں آتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور اپنے کندھوں میں سوار کرے تو، بعض روایتوں میں آتا کندھوں میں بٹھا لیے، ان کے ہاتھ میں ایک چھری دے دیے، لیکن اکثر کتابوں میں کیا لکھا ہے حضور خود اپنے ہاتھ میں ایک عصا رکھے تھے، اونٹنی میں بیٹھے ہیں، ایک بت کو ایسا خالی اشارہ کرتے ہیں، مارتے نہیں، وہ بت ایسا چھاؤنڈا کو گر کو ٹوٹ جاتا ہے، پورے بتوں کو ایسا کرے حضور، تو یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن اللہ کے رسول یہ بتوں کو گراتے بولتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہو آیت سورہ بنی اسرائیل میں 15 نمبر پارے کے اندر ایک آیت جاء الحق، حق آ گیا، وزهق الباطل، ستیم مندد استیم اڑیل کونت، ان الباطل کانا زہوقا، باطل کو مٹے گا ہی، مٹ کر بھی جائے گا، بلکہ یہ آیت بار بار بتوں کو گراتے حضور یہ پڑھتے ہیں، یہ کون سا حکومت کی وجہ سے کون سی چیز کی وجہ سے بھی ہمارے دل کے اندر روب دبدبہ آ جانا نہیں، مندر یہ بت یہ طاقت ہرگز کبھی بھی آ جانا نہیں، ویسا آ گیا تو یہ آیت پڑھ لینا، یہ آیت سمجھ کر پڑھ لینا۔ پھر اس کے بعد کیا قریش کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ سلوک بولے تو دوسری طرف ابو سفیان کتنے جنگاں میں پوری جنگوں میں کمانڈر بن آیا سمجھ، آج انہوں نے دیکھتے کیا ہے میرے گھر میں کون آتے کہ ان کو امان کیا، حالانکہ انہوں مکے میں نہیں تھے، انہوں باہر چلے گئے تھے، مدینے سے قافلہ آتا نا حضور کا کیا حالت ہے، چکر ان کے کوئی تو باہر بھاگے، صحابہ ارشت کر کو قید کر کو ان کو مکے کے اندر لے کر آئے، سامنے لا کو کھڑا ہے، کسے سزا ملی تمہیں ان کو سزا دے کو لے جائے،
حضور کے رضاعی بھائی بھی ہیں، حضور کے رشتہ دار حلیمہ سعدیہ سے چینوں بھی دودھ پیے تھے، اور غالباً عاتقہ حضور کی پھوپھی ہے نا، ان کے اولاد میں سے تکلیف کے غم زیادہ ستائے سے بدلہ لینا تھا تو لے کو لیتے تھے، ان کے ساتھ ایسا عجیب معاملہ حضور کرتے ہیں، جو ہی انہوں سامنے آ کر کھڑے حضور بولے معاف، فوراً بالکل پانی پانی ہو گئے، اس کے بعد بولے میں اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں، مجھے مسلمان بنا دو۔ ابھی بھی لوگ دشمن نا ایسی سب چیزیں رہ کر بھی بولتے ہیں تلوار سے اسلام پھیلے، تلوار سے کام پھیلے، تلوار سے تو اسلام ہرگز نہیں پھیلتا تو اس کا اعتبار بھی نہیں ہوتا۔ خیر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن قیام کیے ہیں مکہ المکرمہ میں، یہ ہونے کے بعد مکہ فتح، مکہ وکٹری، اب ہمارے یعنی مسلمانوں کی حکومت مکے میں حکومت آ گئی، 15 دن تک کوئی لاسٹ تک بات، اللہ اکبر، عجیب جذباتی بات، انصار آپس میں بات کر کے وہ رولو کھیلتے تھے، کیا ان کو افسوس ہو گیا تو اٹھا چلے گیا حضور اپنے خاص بستی کو، یعنی جو مادری بدن ہے نا وہاں آ گئے، ابدان سے آنے لگے مدینے، اتاج کر کو آپس میں بات کرتے، غم کرتے، روتے ہی تک کو حضور کو معلوم ہو، حضور پورے انصار کو جمع کر کے بولے کہ دیکھو نہیں، ایک وقت مکہ المکرمہ میں چھرنا لوکیش تھا، جب اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا، اب میری زندگی میری موت، میری حیات بھی میری موت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ انصار بولتے اس دن ہم نا عید کی جیسی خوشی تھی، حضور ہمارے پاس سے چلے آتے سو، ہمارے پاس سے چلے رکھتے سو، اللہ اکبر، ایسی محبتیں ہمارے دل میں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو بھی ہماری نسلوں کو بھی حضور علیہ السلام سے ایسی سچی محبت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔